بزم شاہ امم میں بسد شان آئے ہیں، لینے سبھی نجات کا سامان آئے ہیں۔ اما ہم سنی 12ویں میں نکالے نہ کیوں جلوس، اس دن تو کائنات کے سلطان آئے ہیں۔ اما ہم سنی 12ویں میں نکالے نہ کیوں جلوس، جو الحمدللہ اعلی حضرت کی عرس میں پڑھا گیا، ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، ہم کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا، ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، ہم کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا۔ سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، سرمہ عشق رضا، سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، ہم نظارہ کرتے ہیں اس پار سے اس پار کا۔ سرمہ عشق رضا، سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، ہم نظارہ کرتے ہیں اس پار سے اس پار کا۔ اور اعلیٰ حضرت کو ملا ہے مفتی اعظم سلال، اعلیٰ حضرت کو ملا ہے مفتی اعظم سلال، ہے یہ تحفہ غوث اعظم آپ کے دربار کا۔ اعلیٰ حضرت کو ملا ہے مفتی اعظم سلال، ہے یہ تحفہ غوث اعظم آپ کے دربار کا۔ اور شعر سنیں، جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، ہم نے پکڑا ہی نہیں دامن کسی زردار کا، ہم کو صدقہ چاہیے سرکار سے سرکار کا۔ سرمہ عشق رضا جب سے میری آنکھوں میں ہے، ہم نظارہ کرتے ہیں اس پار سے اس پار کا۔ اعلیٰ حضرت کو ملا ہے مفتی اعظم سلال، ہے یہ تحفہ غوث اعظم آپ کے دربار کا۔ اور جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، مجھ کو لگتا تھا بڑا بھائی قطب مینار کا۔ جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، جو مناظر آیا تھا اردو کا ڈپلومہ لیے، مجھ کو لگتا تھا بڑا بھائی، مجھ کو لگتا تھا بڑا بھائی قطب مینار کا۔ ماشاءاللہ فہیم رضا حبیبی صاحب نے ماشاءاللہ اٹھ کے نوازا، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، میرے بڑے بھائی میری پشت نمائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پہ مولانا سمیر رضا رامپوری موجود ہیں، اور میں حضرت کا ہی نمبر لگاتا ہوں۔ آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت کے آنے سے پہلے ایک نعرہ لگائیں گے، مگر میں آپ کو بتا دوں حضرت مولانا سمیر رضا رامپوری اس خطیب کا نام ہے۔ اگر جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جلسے میں انہیں اٹھایا جاتا ہے اس جلسے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے دعوت سخن دیتا ہوں۔ خطیب ذی شان، خطیب ذی وقار، قاری میں کلام ربانی، خطیب لسانی، عاشق محبوب سبحانی، جن کو دیکھ کر وہابیوں میں آ جاتی ہے پریشانی، اہل خبیثوں کی مر جاتی ہے نانی۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا سمیر رضا رامپوری مدد اللہ النورانی۔ آئیے آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک پورا مجمع نبی کے نام کا پرچم بنائے اور مولانا سمیر رضا رامپوری کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، انشاءاللہ اور مزہ آئے گا۔ لگائیے، تھوڑی نیند بھی کھل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مولانا سمیر رضا رامپوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اتنا کہوں گا کہ عصی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہ بات، کوئی بھی جا کے اسے بتائے، گھر میں چھپنا نہ مرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہو، سرکار کے میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو، آخر میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنے باپ کی بات پیش نہیں کروں گا، حضور پاک کی بات پیش کروں گا، ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا۔ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم جہاں پر سرکار کا میلاد پڑھا جاتا ہے، جہاں پر
سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کے اوپر رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے، اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، 1 سال کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں کی بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سرکار کے میلاد کی محفلیں جو ہم سجاتے ہیں، یہ سرکار کی میلاد کی خوشی جو ہم مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چھوٹا محدث نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں پر سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اور خدا کی قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان جائے تمہاری بھی جان جائے، اگر آج ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، اگر آج ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک کروانے کے لیے، مگر خدا کی قسم جب پہلے کے لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جن کے دل میں سرکار کا پیار تھا، جن کے دل میں سرکار کا عشق تھا، جن کے دل میں سرکار کی محبت تھی، جب وہ بیمار ہوتے تھے، جب ان کا مرض ہوتا تھا، جب کوئی بیماری ہوتے تھے وہ ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں جاتے تھے، سرکار کا میلاد مناتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے، سرکار کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے جو دوا ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں ملتی وہ دوا مدینے میں ملتی ہے، جو علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا وہ علاج مدینے والا کرتا ہے، جو شفا ڈاکٹر نہیں دے سکتا وہ شفا مدینے والا دیتا ہے۔ عزت ملتی ہے سرکار کے دربار سے، عظمت ملتی ہے سرکار کے دربار سے، عقبہ ملتا ہے سرکار کے دربار سے، مرتبہ ملتا ہے سرکار کے دربار سے، عزت ملتی ہے سرکار کے دربار سے۔ اسی وجہ سے ہم میلاد مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ بولی بولتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دے دے وہ پہنچائیں گے دینے والا نے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مولانا سمیر رضا رام پوری، نعرہ تکبیر و رسالت۔ خدا کی قسم میلاد کو حرام بتانے والے، میلاد کو حرام بتانے والے بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں، بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں میلاد منانے کی کیا ضرورت ہے، میلاد منانا حرام ہے، یہ لوگ بہت زیادہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار کا میلاد ایک عرصے سے منایا جا رہا ہے اور ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں گے، تانا دینے والے تانا دیتے رہیں گے، اور خدا کی قسم آج پورے ہندوستان کے اندر کتنے ظالم میں سے لوگ ہیں جو سرکار کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، میرے سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں، تو جو سرکار کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو گالیاں دینے دو، تم یہ کہہ دو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ واہ زندہ باد بھائی، بہت اچھا سمیر اللہ صاحب، زندہ باد۔ کو روکا جائے گا لیکن ان کے گستاخیاں کرنے پر دھیان مت دو، وہ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنے نبی کا ذکر تم اتنا اپنے نبی کا ذکر کرو، اتنا نبی کا ذکر کرو کہ ہر کوئی سمجھ جائے کہ مسلمانوں کا جو قائد ہے، مسلمانوں کا جو آقا ہے، مسلمانوں کا جو پیشوا
آقا کے دیوانوں، میرے آقا کی شان بہت زیادہ اعلیٰ، بہت اچھی میرے تقریر آقا کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے، میرے آقا کی عظمت بہت زیادہ ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کیا وہ چچا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ دقت ہو رہی ہے؟ تیز ہے؟ چلیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، آپ ٹینشن مت لیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا دور ہٹ کر کے بول دوں گا. ٹھیک ہے، محبت سے بولنے. سبحان اللہ. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم میلاد کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن آقا کے آنے کے مقصد کو سمجھیں. آقا کے آنے کا مقصد سمجھیں. آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، تمام نبیوں کے بعد میں دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. بعد میں آنے والا سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا. ایک میدان میں آپ نے ایک پہلوان کو اتارا، اس پہلوان نے اپنا کام کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد میں جو پہلوان میدان میں اتارا جائے گا وہ اس سے زیادہ طاقتور اتارا جائے گا، وہ اس سے زیادہ پاورفل اتارا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے. اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا 80% جلسے ہمارے یہاں کے ایسے ہوتے ہیں. پہلا جو خطیب ہوتا ہے وہ تقریر کرتا ہے، اگر تقریر میں کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کے بعد میں جو مقرر آتا ہے، اس کے بعد میں جو خطیب آتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، وہ علم میں اعلیٰ ہوتا ہے کہ پہلے جو کمی رہ چکی ہے اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے بلا تفصیل. مثال ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، کبھی حضرت آدم کو بھیجا، کبھی حضرت نوح کو بھیجا، کبھی حضرت شیس کو بھیجا، کبھی حضرت دانیال کو بھیجا، کبھی حضرت موسیٰ کو بھیجا، کبھی حضرت عیسیٰ کو بھیجا. تمام نبی آئے اور سب نے اللہ اکبر لوگوں کو جرائم سے روکا، سب نے لوگوں کو گناہوں سے روکا، سب نے لوگوں کو اللہ اکبر شراب سے روکا، سب نے لوگوں کو اللہ اکبر حرام کاریوں سے روکا. مگر قربان جاؤ سب نبی آئے اور جب اللہ کا حکم ہوا یہ واپس چلے گئے، کیونکہ ہر نبی اللہ کے حکم کا پابند تھا. لیکن جب 32 سالہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، پوری دنیا کے اندر گمراہی پھیل گئی. اب آپ کو معلوم ہے جو بعد میں آتا ہے اس کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا کام بڑا ہوتا ہے. خدا کی قسم جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر اتنا کی زیادہ اجالے کی ضرورت پڑتی ہے. جب سرکار اس دنیا میں تشریف لے کر کے لگے آئے تھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف گمراہی تھے. تمام نبیوں نے اپنا کام کیا، تمام نبیوں نے وہی کام کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا. لیکن ہر نبی آجا، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آجا، کوئی نبی کسی خطے کے لیے آجا، لیکن کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تو عالمی نبی بنا کر بھیجا. اور خدا کی قسم جتنی خوبیاں، جتنی صفاتیں، جتنی شان اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام کی تمام خوبیاں، وہ تمام کی تمام